چاند نکلے تو پہلی تاریخ سے ہی ڈھول بجانا شروع کر دو، اور تعزیہ تو نکالنا ہی چاہیے، اس لیے کہ تعزیہ کے بارے میں مولانا نے کہا تعزیہ کے بارے میں کہ یہ ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اور پھر فتویٰ رضویہ کی دلیل کی چوٹ پہ کرتے ہیں۔ فتویٰ رضویہ شریف کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ تعزیہ بنانا ناجائز ہے، غلط ہے، بلکہ وہاں سے جواز ملتا ہے۔ تو پیارے سامعین، محبین، ناظرین، میں مختصر وقتوں میں اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کیا واقعتاً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتویٰ رضویہ شریف کے اندر تعزیہ کے جواز پر کوئی دلیل ہے، جس دلیل کو آڑ بنا کر کے مروجہ تعزیہ داری کے لوگ قائل ہی نہیں ہے بلکہ سختی کے ساتھ اس پر عامل ہے؟ تو آئیے میں بتا دوں، مروجہ تعزیہ داری جو اس دور میں یا کچھ سالوں سے تعزیہ بنانے کا جو انداز ہے اور جو رواج ہے اور جس انداز میں تعزیے بنائے جاتے ہیں، اور اس میں نہ جانے کتنے خرافات ہیں اور فضول خرچیاں ہیں، تو ان تمام چیزوں کے مجموعہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ ناجائز ہی بنتا ہے، اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آئیے، یہ میں نے نقل کرنے کی کوشش کی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب تعزیہ داری کے حوالے سے سوال کیا۔ یہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 9 نصف آخر صفحہ 106، مطبوعہ رضا اکیڈمی ممبئی۔ پوچھا گیا حضور اعلیٰ حضرت سے، کیا تعزیہ داری درست ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جواب، تعزیہ داری ناجائز ہے۔ اسی طرح اسی مذکورہ فتویٰ رضویہ کے صفحہ نمبر 138 کے اندر پوچھا گیا، تعزیہ بنانا بدعت سیئہ ہے یا شرک و گناہ کبیرہ؟ تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، تعزیہ بنانا شرک نہیں، یہ وہابیہ کا خیال ہے، ہاں بدعت و گناہ ہے۔ اور اسی فتویٰ رضویہ جلد مذکور کے صفحہ نمبر 255 کے اندر، مطبوعہ رضا اکیڈمی ممبئی، سوال ہے کہ تعزیہ سے متعلق لمبا سوال ہے، اس لیے جواب پر اکتفا کر رہا ہوں، یعنی یہ میں نے نقل کیا ہے۔ سوال چونکہ لمبا ہے اس لیے میں لمبے سوال کو نقل نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ ہے کہ تعزیہ کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا ہے، میں جواب کا وہ حصہ نقل کر رہا ہوں۔ تعزیہ ضرور ناجائز و بدعت ہے، اور اسی فتویٰ رضویہ کے نصف اول میں، اب تک جو یہ میں نے 4 حوالے دیے، یہ نصف آخر کا حوالہ تھا، اب یہ حوالہ نصف اول جلد 9 نصف اول صفحہ 186، مطبوعہ رضا اکیڈمی ممبئی۔ پوچھا گیا آپ سے کہ تعزیہ کا بنانا اور دیکھنا، ان پر دل سے معتقد ہونا اہل سنت و جماعت کو چاہیے یا نہیں، اور جو ایسا کرے اس پر بموجب شرع کیا حکم صادر ہوگا؟ جواب، تعزیہ رائجہ مجمع بدعات شنیعہ سیئہ ہے، اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں، اور تعظیم و عقیدت سخت حرام و اشد بدعت۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمان بھائیوں کو راہ حق کی ہدایت فرمائے، آمین، واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ اور اسی فتویٰ رضویہ جلد 9 نصف اول مطبوعہ مجلس برکات ممبئی، رضا اکیڈمی ممبئی، صفحہ نمبر 188 کے اندر ایک شخص نے واہی بات مچائی ہے کہ محمدی جھنڈا مت کھڑا کرو اور تعزیہ مت بناؤ، اور تعزیہ پر جو مٹھائی چڑھاتے ہیں اسے کھانے کو منع کرتا ہے، اور خدائی رات میں ڈھول بجانے کو منع کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ تعزیہ ممنوع ہے، شرع میں کچھ اصل نہیں، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے شرع میں، اور جو کچھ بدعات تعزیہ کے ساتھ کی جاتی ہیں سخت ناجائز ہے۔ وقد فصلت بعدها فی الفتویٰ، مسلمان اتباع احکام شرع سے ہوتے ہیں، نہ امور ناجائزہ سے۔
تعزیہ پر جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہے اگرچہ حرام نہیں ہو جاتی، مگر اس کے کھانے میں جاہلوں کی نظر میں ایک امر ناجائز شرعی کے وقت بڑھانے اور اس کے ترک میں اس سے نفرت دلانی ہے، لہٰذا نہ کھائی جائے۔ ڈھول بجانا حرام ہے، اور جس رات کا نام خدائی رات رکھا ان میں بجائے عبادت گناہ و معصیت کرنا، گویا گناہ کو معاذ اللہ عبادت ٹھہرانا ہے، اور یہ اور زیادہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 189 نصف اول کے اندر موجود ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، وہ تعزیوں وغیرہ کے حالات سن کر فرماتی ہیں ہندیوں نے یہ اسلامی بت بنائے ہیں۔ جواب، تعزیے ناجائز ضرور ہے، مگر ان کو بت کہنا زیادت غلو ہے، زیادت و غلو ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 169 کے اندر۔ میرے مطالعے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ دلائل، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ناجائز کہا، حرام کہا، ضرور ناجائز کہا، یہ حوالے میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کر لیے، یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے حوالے کو۔ یہ آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ اب ذرا آئیے چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یعنی کچھ گوشہ ملتا ہے جس سے تعزیہ کے جواز پر کچھ اشارہ ملتا ہے، مگر بھائیو مروجہ تعزیہ جو اس وقت لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ تو قطعاً ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے فتاوے کی روشنی میں آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ یہ یقیناً ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ بے شمار خرافات کا مجموعہ ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے۔ مگر ایک جگہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں، یہ فتویٰ رضویہ شریف جلد 9 نصف اول ہے، جس میں سوال پوچھا گیا ہے، یہ فتویٰ رضویہ ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ دیکھ رہے یہ سوال نیچے ہے، یہاں پہ یہ دیکھیے، یہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ میں کہ تعزیہ داری کا کیا حکم ہے؟ بینوا و توجروا۔ الجواب، تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پرنور حضور شہزادہ گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم علیہ کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا کہ تصویر مکانات وغیرہ ہر غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز، اور ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں ان کی تمثال بنیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز، جیسے صدہ سال سے طبقتاً فتبقتاً ائمہ دین و علماء معتمدین نعلین شریفین حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے بناتے اور ان کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرماتے ہیں، جسے اشتباہ و امام علامہ تلمسانی کی فتح المتعال وغیرہ مطالعہ کرے۔ مگر جہال بے خرد نے، توجہ چاہوں گا اس پر، مگر جہال بے خرد نے اس اصل جائز کو بالکل نیست و نابود کر کے صدہا خرافات وہ تراشی کہ شریعت مطہرہ سے الامان والحفیظ کی صدائیں آئیں۔ اب کہ تعزیہ داری اس طریقہ نامردیہ کا نام ہے، صفحہ نمبر 36 میں، اب کہ تعزیہ داری اس طریقہ نامردیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے۔ میرے بھائی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس قدر واضح انداز میں فرمایا، کس قدر واضح انداز میں فرمایا، اور آگے لکھتے ہیں، ہاں اگر اہل اسلام صرف جائز طور پر حضرات شہدائے کرام علیہم الرضوان التام کی ارواح طیبہ کو ایصال ثواب کی سعادت پر اختصار کرتے تو کس قدر خوب و محبوب تھا، اور اگر نظر شوق و محبت میں نقل روضہ انور کی بھی حاجت تھی تو اسی قدر جائز پر قناعت کرتے کہ صحیح نقل بغرض تبرک و زیارت اپنے مکانوں میں رکھتے، اور اشاعت غم و تسن و علم و نوحزنی و ماتم کنی و دیگر امور شنیہ و بدعات قطعیہ سے بچتے۔
اس قدر میں بھی کوئی حرج نہ تھا، مگر اب ایسی نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ اور آئندہ اپنی اولاد یا اہل اعتقاد کے لیے ابتلاء بدعات کا اندیشہ ہے۔ اور حدیث میں آیا اتقوا مواضع التہم، اور وارد ہوا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقف مواقف التہم، لہذا روضہ اقدس حضور سید الشہداء کی ایسی تصویر بھی نہ بنائے، بلکہ صرف کاغذ کے صحیح نقشے پر قناعت کرے اور اسے بقصد تبرک بے آمیدش منہیات اپنے پاس رکھے، جس طرح حرمین محترمین سے کعبہ معظمہ اور روضہ عالیہ کے نقشے آتے ہیں، یا دلائل الخیرات شریف میں قبور پرنور کے نقشے لکھے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ میرے بھائیو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر واضح انداز میں فرما دیا کہ محض روضہ امام حسین کو بنانا اور بنا کر کے گھر میں رکھتے، اس میں تعزیہ کی کہاں سے بات آ گئی؟ 4 5 10 منزلہ اونچا تعزیہ، یعنی اتنا اونچا تعزیہ بنایا جاتا ہے، یہ فقط تفاخر ہے اور مال کو ضیاع کرنا ہے، اضاعت مال ہے، یہ تضییع مال ہے۔ یہ تو ان تعزیوں کو اس قدر لمبا چوڑا بنانا، چاروں طرف گشت کرنا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جن خرافات کا ذکر کیا، ان خرافات سے بھی زیادہ خرافات تو اب نمودار ہو رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کتنے سال پہلے، کئی سال پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو امور ناجائزہ اور بدعات سیئات اور حرام اور سخت حرام قرار دیا، اور اب تو اور بھی سخت حرام کا حکم لگے گا۔ میرے بھائیو، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس روضہ امام حسین کو رکھنے کی اجازت دی تھی، جس کی تعبیر آپ تعزیہ سے کرتے ہو، حالانکہ یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے،